یہ پوچھتی ہیں جی کہ حیا کے تصور کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. حیا جو ہے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی کچھ تفصیل بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا خواتین کے لیے چہرہ کور کرنا از اٹ مینڈیٹری ہے، یہ فرض ہے، اور آج کی جو ماڈرنائز امریکن وے آف لائف ہے اس میں ہم ماڈسٹی اور حیا کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ پہلے تو حیا کو سمجھ لیجئے یہ کیا چیز ہے. عربی زبان کا لفظ ہے. اگر میں اس کو ایک سادہ تعبیر میں ادا کروں تو انسان اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھ کر جب جھجک جاتا ہے تو اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں. یعنی آپ بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے، ابا جان باہر سے تشریف لے آئے، آپ نے آواز دھیمی کر لی، بیگم صاحبہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے خیال کیا کہ آج گوشمالی ہونی چاہیے، آپ تھوڑے دبک کر بیٹھ گئے ہماری طرح. تو یہ جو آپ کے اندر ایک جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں. یہ جھجک ڈر تو اس وقت ہوتا ہے جب پٹائی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے حیا ہی ہوتی. ایک جھجک قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے اس مقام پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ایک حادثہ ہو گیا اور وہ تشریف لائے تو مدین میں وہاں کچھ خواتین تھیں جو پانی بھرنے کے لیے آئی تھیں، اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں. تو انہوں نے ان کو پانی پلا دیا، ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو اس کے بعد ان میں سے ایک خاتون ان کو دعوت دینے کے لیے آئی تو قرآن نے کہا کہ تمشی علی استحیاء، وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی. یہ جو جھجک کر ایک بات کرنا ہے، ذرا رک کر بات کرنا ہے، اس کو استحیاء یا حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آج خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں. تو عربی زبان کا جو جملہ انہوں نے بولا اس میں انہوں نے کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اور پھر رک گئے، اور رک کے کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی بات کو شروع کر کے وہ جھجک گئے کہ اس میں تو میری ذرا مدح اور تعریف کا پہلو نکلتا ہے، اور پھر رک کے کہا کہ رأیتہم لی ساجدین. تو بات کرنے میں کسی بزرگ کے سامنے جھجک محسوس کرنا، اپنے آپ کو سامنے لانے میں جھجک محسوس کرنا، کسی بڑے کے ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز دھیمی کر لینا، اپنے آپ کو ذرا روک لینا، اپنے لب و لہجے اور اپنی گفتگو پر کنٹرول کر لینا، یہ سب حیا کی تعبیریں. اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حسن و جمال دیا ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو عطا ہوئی ہے، تو وہ اس کے اظہار میں بھی کچھ جھجک محسوس کریں. یہی چیز ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری پوری زندگی کی تعبیر ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ الحیاء من الایمان، یعنی اصل میں جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو جو چیز اس میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب وہ خدا کے معاملے میں، اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اپنے بڑوں کے معاملے میں، اپنے بزرگوں کے معاملے میں، اپنے اقدامات کے معاملے میں بے باک نہیں رہتا، رک کر بات کرتا ہے. اور یہ جو رک کر بات کرنا ہے یعنی لحاظ کر کے، ذرا آنکھ جھکا کے، اسی کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے. یعنی اس حیا کو از راہ کرم صرف عورتوں ہی کے اوپر نہ ڈال دیا کریں، یہ پوری زندگی کا رویہ ہے. یہ بیٹے کا رویہ بھی ہے، یہ باپ کا رویہ بھی ہے، یہ استاد کا رویہ بھی ہے، یہ شاگرد کا رویہ بھی ہے. پوری زندگی میں جب آپ سرکشی نہیں اختیار کرتے، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ذرا جھجک کر معاشرتی آداب کا، ایٹیکیٹس کا لحاظ کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرے حصے کے بارے میں جو سوال نے فرمایا ہے، یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے ملنے کے آداب اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. اور یہ آداب یا ایٹیکیٹس، میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک رائج تعبیر ہے حجاب، پردہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث اس لفظ سے خالی ہیں. بالکل یہ کہیں پایا نہیں جاتا، لفظ سے ہی خالی ہے، سرے سے کہیں نہیں پایا جاتا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ آداب ہیں، ایٹیکیٹس. مردوں کو، عورتوں کو جب اکٹھا ہونا ہو، گھروں میں، مجلسوں میں، دفتروں میں، کاروباری جگہوں پر، تقریبات میں، جہاں کہیں بھی ملنا ملانا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کچھ آداب بتائے. وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اس موقع پر مرد بھی اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرے. وہی حیا، یعنی نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کی نگاہ کو پکڑ کر کہیں دور لے جانا پڑے. یعنی وہ نگاہ جو ایک شریف النفس آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. اس کو عربی زبان میں غض بصر کہتے ہیں. اور یہ بات صرف عورتوں کو نہیں کہی، مردوں کو بھی کہی ہے الگ سے، عورتوں کو بھی کہی ہے الگ سے. مردوں سے کہا ہے کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والے مردوں سے کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں. اور عورتوں سے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں. یہ ایک چیز ہے. اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں کہ تنہا یہی ہدایت
کیسا اطمینان اور سکون معاشرت میں پیدا کر دیتی ہے. اور جتنے ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے. اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں پر ذرا پہرا بٹھا کے رکھیں اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھیں. دوسری ہدایت یہ فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ نے اس دنیا میں جنسی تعلقات کو میاں بیوی کے درمیان محدود کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی پیدائش، پرورش، پرداخت، تعلیم اور تربیت میں 20 سال لگتے ہیں. اس 20-22 سال کے لیے اس کو خاندان کا ادارہ چاہیے. یہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا. نہ صرف یہ کہ بن نہیں سکتا، بنا لیا جائے تو چل نہیں سکتا. تو اس لیے جنسی تعلقات کو محدود ہو جانا چاہیے میاں بیوی کے درمیان. یہ اسلام کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کی چند بنیادی تعلیمات میں سے ہے. چنانچہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے دوسری بات مردوں اور عورتوں دونوں سے یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان پر بھی پہرا بٹھائیں، اور عورتیں بھی پہرا بٹھائیں. اور ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں سے پہرا لگا دینا چاہیے. یعنی لباس با کرینہ ہو، مہذب ہو، ایک دوسرے کے سامنے آتے وقت لحاظ رکھا جائے، اور پھر آخری درجات تک پہنچنے کے عمل کو پہلے ہی مرحلے میں روک دیا جائے. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے. اور تیسری بات ہے جو صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ یہ کہ بیویوں عام حالات میں جیسے رہتی ہو رہو. یہ 2 باتیں کافی ہیں. لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج یا افتاد طبع دی ہے کہ تم آرائش کرتی ہو، زیبائش کرتی ہو، بنتی سنورتی ہو، زیورات پہنتی ہو. اللہ چاہتا تو اس پر پابندی لگا دیتا، لیکن اس نے نہیں لگائی. البتہ یہ ہدایت کی ہے، یہ ادب سکھایا ہے کہ اگر آرائش کی ہوئی ہے، اگر زیبائش کی ہوئی ہے، اگر زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں جیسے تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھو. یہ 3 باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی. آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، وہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ غلط فہمی قرآن مجید کی سورہ احزاب کے 2 مقامات سے ہوئی ہے. ان کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو میں ان کی وضاحت کر دوں گا. ان کا در حقیقت اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بارے میں بیان ہوئی ہیں. کیوں بیان ہوئی ہیں اس کا ایک پس منظر ہے، وہ سورہ سے معلوم ہو جاتا ہے. مسلمان عورتوں کو بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں ایک وقتی تدبیر کے طور پر. جیسے آپ کے ہاں ایک حادثہ ہو گیا تھا بہت بڑا، اس کے بعد ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں آپ کچھ ہدایات دیتے ہیں. اس کو لوگوں نے اسی طرح مس انٹرپریٹ کیا ہے، ان کی غلط تعبیر کی ہے، جس طریقے سے ابھی میں نے قانون رسالت کے بارے میں آپ کو بتایا. آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن موقع نہ ملا تو ان موضوعات پر میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے. اپنی تفسیر البیان میں سورہ احزاب کی ان تمام آیات پر تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے. اور یہی نہیں ہے، بلکہ جب اپنی کتاب میزان کا وہ باب پڑھایا ہے تو بہت تفصیل کے ساتھ اس پر ہونے والے تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو آپ پڑھ لیجئے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسے مس انٹرپریٹ ہوئی ہیں، ان میں کیا غلطی لگی ہے. باقی جو اللہ کے آداب ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وہ یہ 3 ہی باتیں. جی سوال ہے یہ بچوں کی